السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ محترم طٰہٰ بن ابن جلیل صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت بیان شیئر کروں گی کہ ان نے شادیوں پہ ڈانس اور گیدرنگ کے حوالے سے کیا کہا ہے، تو سنیے۔ واللہ ہم نے اس دین کو اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے، گستاخی پہ گستاخی، قرآن کو دھولن کے اوپر سے رکھ کے دھولن کو گزارا جا رہا ہے اور قرآن کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اسی مینج میں۔ نہ بیٹھیں اس جگہ پر جہاں پہ اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جا رہی ہے، جہاں پہ بلاسٹنگ میوزک ہے، جہاں پہ فری مکسنگ ہے، جہاں پہ ناچ گانا۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں اکثر کہہ چکا ہوں کہ دو موقعوں پہ انسان کو آزماتے ہیں، یعنی ہمارے دو سچویشنز ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک خوشی کے موقع پہ اور ایک غم کے موقع پہ۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ سبحان اللہ، ملٹیپل انویٹیشنز بھی آتی ہیں، بہت طرف سے کارڈز سب کچھ آتے ہیں، اور جب شادیوں کو، مسلمانوں کی شادیوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو واللہ دل ٹوٹ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے یہ پوری امت کے حالات دیکھ کے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، پوری امت میں کیا ہو رہا ہے، چائنا میں کیا ہو رہا ہے، روہنگیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسپیشلی ابھی جو غزہ کے حالات ہیں، بچے مر رہے ہیں، لیکن ہماری شادیاں، بالکل صحیح فرمایا ہے۔ ہماری شادیوں کے حالات دیکھ کے انسان کہتا ہے کہ یار یہ مسلمانوں کی شادیاں ہیں۔ وی آر اسٹارٹنگ سم تھنگ ود دا ڈس اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک اللہ کی بات کو ماننا ہے، دو لوگوں کا اللہ کے نام پہ اکٹھے ہونا ہے، حق مہر دے کے اکٹھے ہونا ہے۔ کچھ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اور وہ آیات کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اکٹھے ہونے والے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، نافرمانی نہ کرنا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے تمام ہیومینٹی، انسانیت، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور ہم اس موقع پہ کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا کچھ چل رہا ہے؟ واللہ ہم نے اس دین کو اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے، گستاخی پہ گستاخی، بے حرمتی پہ بے حرمتی، قرآن کو دھولن کے اوپر سے رکھ کے دھولن کو گزارا جا رہا ہے اور قرآن کے احکامات کی دھجیاں، کاش ہم سب کو اس بات کا احساس ہو جائے۔ قرآن نے جن لوگوں پہ لعنت کی ہے، قرآن نے جن لوگوں کو کرس کیا ہے، وہی حرکتیں ہماری ہیں، اور ہم قرآن کو دھولن کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ مزید ان لعنتوں کو پکا کر لیں۔ فری مکسنگ ہے، ٹائٹ کلوتھز ہیں، میوزک، استغفر اللہ، ڈانس فلورز ہیں، اسموک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اسی قرآن کے نیچے سے دلہن کو گزارا جا رہا ہے، اور ڈھول دھمکا اور سب کچھ چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اسی قرآن میں کہتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں کو کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اور شادی پہ وہ جوتا کھچائی اور دودھ پلائی اور آپس میں بحثیں اور منی کی بارگیننگ اور کیا کچھ چل رہا ہے، اور وہی باپ اور وہی بیٹے اپنی بیٹیوں کو ناچتے ہوئے اسٹیج پہ تالیاں بجا رہے ہیں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں کو کہتے ہیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اور وہاں پہ نظروں کو نیچے تو کیا، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، وہ کام چل رہا ہے جو جہالت کی خواتین کیا کرتی تھیں، اس سے بھی ورسٹ کام چل رہے ہیں۔ ڈریسنگ دیکھ لیں، ڈانس دیکھ لیں، سب کے سامنے انجوائے کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ ہمیں بالکل اپنی کوئی مرضی کا دین بنا دیا ہے، اس میں نہ ہمیں غیرت محسوس ہوتی ہے اور نہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی غیرت کی پرواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ تعالی یغار، اللہ سبحانہ وتعالی ہیز پروٹیکٹیو جیلسی، سبحان اللہ، ان یأتی المرء ما حرم علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی جو غیرت ہے نا، اللہ تعالیٰ بڑے غیور ذات ہے۔ اللہ کی جو پروٹیکٹیو جیلسی ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس چیز کی طرف انسان کو سے روکا ہے جانے کے لیے، یعنی زنا ہے یا گالی گلوچ ہے یا فری مکسنگ ہے یا آپس میں ہائی فائیوز کرنا ہے، ان حدود کی نافرمانی کی جائے اللہ تعالیٰ کو بہت غیرت آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے اس معاملے میں، نہیں، اللہ یاد رکھیں اللہ غفور رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ غیرت مند بھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، پکڑنے والا بھی ہے۔ جو لوگ اپنی شادیوں پہ کام کر رہے ہیں، ہم کین وی ایکسپیکٹ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے؟
کین وی ایکسپیکٹ کہ یہ رشتہ اس میں برکت ہوگی اللہ کی طرف سے، اس میں مودت اور رحمت ہوگی اللہ کی طرف سے، جو شروع بالکل بھی برکت نہیں ہوگی۔ ڈھولکی ہو جائیں یا جاگے ہو جائیں، یا ان ساری رسموں سے لے کے اللہ کی حدود کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ڈانس پریکٹسز سے اللہ کی حدود کو تار آج کل کی شادیوں کا یہی حال ہے۔ لوگوں کے سامنے ناچنا اور گانا، فری مکسنگ، اور ایک اسٹیج پہ بیٹھ کے 50 لوگ ہیں اور کیمرہ مین بھی ہیں اور ویٹرز بھی ہیں، اور ان کی نظریں دیکھیں آپ، وہ آپ کی بہنوں کو اور آپ کی بیوی کو اور آپ کی بیٹیوں کو دیکھیں انجوائے کر رہے ہیں اور اپنی نظروں کی لسٹ پوری کر رہے ہیں، اور آپ ہنس رہے اور تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ غیرت ہے یہ دین کی؟ حیا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب حیا اور ایمان ایک ہی چیز ہے، جب حیا اٹھ جاتی ہے تو ایمان اٹھ جاتا ہے، ایمان نہیں ہے پھر دلوں میں۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر لے۔ اسلام انجوائے کرنے سے منع نہیں کرتا ہے انسان کو، تو منع صرف اس چیز سے کرتا ہے کہ تم نے اللہ کی حدود کو نہیں اچھا۔ اور آج کل سبحان اللہ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی عید کے بعد شادیوں میں بھی یہی کچھ ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ اپنی ہی شادی اور اپنے ہی بیڈ روم میں ولاگنگ ہو رہی ہے، شادی سے نکلیں اور ولاگ کریں، جی ابھی شادی ہو گئی اور آپ میری ہمت کو داد دیں کہ میں آج ولاگ کر پا رہی ہوں یا کر پا رہا ہوں، اور فلاں سرپرائز میرا ویٹ کر رہا ہے، اور لا الہ الا اللہ۔ اور کانٹینٹ کریشن کے نام پہ اپنی فیملیز کو بیچا جا رہا ہے، اپنی بیویوں کو لٹرلی بیچا جا رہا ہے کہ شادی کر لیے تو اب مجھے تو دیکھنا تو پھر شاید نہیں، لیکن میری بیویوں کو دیکھنے کے لیے لوگ آ جائیں گے، اور لوگ بیویوں کو دیکھے کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں آپ کو تو نہیں معلوم۔ اللہ کا نام لیں، کوئی مسلمان ہے۔ کچھ ٹرینڈز میں تو ایسے بھی ہے کہ قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ ایسی ڈریسنگ ہے اور ایسی فری مکسنگ اور ایسی باتیں ہیں کہ لگتا ہے کہ یار یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہی تو ہم نے اللہ کے ساتھ گستاخی کی اور اللہ کی نافرمانی کی، تو آج امت کے ساتھ یہ حالت ہو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک، یا اللہ اپنی خشیت میں سے، اپنے تقوی میں سے، اپنے ڈر اور خوف میں سے ہمیں کوئی ایسا پورشن دے دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے بیچ میں کی رکاوٹ بن جائے، اور اپنی اطاعت میں سے ہمیں کوئی ایسا پورشن دے دے جو ہمیں، جس کو ہم فالو کر کے تیری جنت تک پہنچ جائیں۔ ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، یا اللہ ہمیں حرام سے بچا لے اور ہم حلال ہمارے لیے کافی کر دے، اور ہمیں غنی کر دے تمام لوگوں سے، تمام لوگوں کی پریز یا اپریسیشن سے یا تانوں سے، امن سے واق، صرف محتاج رکھ تو اپنا محتاج رکھ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ میاں ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔